اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، نماز کا سب سے پہلے حساب ہوگا کل قیامت کے دن، اور جس نے مکمل کیا ہوگا تو اس کے لیے مکمل لکھ دی جائے گی، اور اگر اس کی نماز مکمل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے کوئی نفل نماز پڑھی ہے کیا دیکھو، اگر اس کے نام اعمال میں نفل نماز ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے ان نفل نمازوں کو فرض نمازوں کے ساتھ مکمل کر دو۔ ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال عبادتوں میں نماز کے تعلق سے ہوگا، نماز اس نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، کتنی پڑھی کتنی چھوڑی، نماز کا ہی حساب سب سے پہلے ہوگا۔ اور اگر نماز میں کوئی کمی رہ گئی کا مطلب نماز اگر کبھی اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھا، کبھی خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھا، کبھی سستی کی وجہ سے کاہلی کی وجہ سے اگر کوئی نماز چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، اس طرح اگر کوئی نماز میں غلطیاں ہو گئی تو ان غلطیوں کو، ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے نام اعمال میں نفل بھی ہے کیا، فرض کے علاوہ یہ نفل بھی پڑھتا تھا کیا۔ جب فرشتے دیکھیں گے اگر ہم فرض کے ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھے ہوئے ہیں تو ان نفل نمازوں سے فرض نمازوں کا حساب اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا۔ اب وہ کتنی نمازوں کے بدلے میں کتنی نمازیں پوری کرے گا، کیسا حساب کرے گا، اللہ بہتر جاتا۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں کو فرض کے ساتھ ساتھ نفل بھی پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اگر ہمارے فرضوں میں کمی کوتاہی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے نفلوں سے پورا کرے گا۔ یہ ایک فضیلت۔ دوسری فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، ایک سجدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ زیادہ سے زیادہ سجدے کیوں کریں گے؟ نماز پڑھ کے کریں گے، خالی تو نہیں کر سکتے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھو، یہ ہے اس کا مطلب، زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھو، کیونکہ اس کے ذریعے زیادہ سجدوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ معاف کرے گا اور ایک ایک درجہ تمہارا بلند کرے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث سن لو، صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو اٹھے تھے، ایک صحابی نے وضو کے پانی کا انتظام کیا، اور رات میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام چیزوں کا وہ صحابی قریب رہ کے انتظام کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوال کرو، تم اتنی میری خدمت کرے نا، کوئی چیز مانگو، کوئی چیز پوچھو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی چیز سوال کرو، کوئی چیز پوچھو۔ تو وہ صحابی کیا بولے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بس یہ چاہتا ہوں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا پوچھے؟ کچھ بھی مانگنا ہے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، کچھ بھی مانگو۔ تو صحابی چاہتے تو کوئی دنیا کی چیز مانگ لیتے، پیسے مانگ لیتے، گھر مانگ لیتے، کوئی بھی چیز مانگ لیتے، لیکن صحابہ کی سوچ دنیا کی نہیں تھی، ہمیشہ ان کے ذہنوں میں آخرت تھی، آخرت کی فکر رہتی تھی، اس لیے ہمیشہ دنیا ہونا بول کے نہیں مانگے صحابہ کبھی بھی۔ تو فوراً اللہ کے رسول کی زبان سے جب نکلا کہ مانگو، اور مانگ لیتے تو اللہ کے رسول دے بھی دیتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر دینا ہی ہے تو آپ مجھے جنت میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، جنت میں مجھے جگہ یعنی آپ کی صحبت میں آپ کے ساتھ رہنے کا موقع دے دو بس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم کثرت سے سجدے کر کے میری مدد کرو، کثرت سجود سے میری مدد کرو، یہ بولے۔ مطلب کیا ہے ذرا غور سے سنا یہ حدیث۔ اللہ کے رسول یہ نہیں بولے اچھا ٹھیک ہے جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، ٹھیک ہے اب کیونکہ تو مجھ سے محبت کر رہا، میری خدمت کر رہا نا، میں تیرے کو جنت دلا دے، تو نہیں بولے ٹھیک ہے میرے ساتھ میں اللہ سے مانگ کے تیرے کو کیا ہے میری صحبت نصیب کرا دیتا ہوں، نہیں بولے اللہ کے رسول۔ حالانکہ آج جھوٹے پیرا، جھوٹے فقیران، جھوٹے لوگ ہم بول دیتے کہ بھائی ہم تمہارے کو جنت میں لے کے چلے جاتے، ہم اللہ سے تمہارے کو معافی منگوا لیتے۔ نہیں، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کوئی جنت میں کسی اور کو داخل کرا دے۔ اللہ کے رسول بھی بولے تو کیا بولے؟ کثرت سجود سے میری مدد کر کا مطلب یہ ہے تم دنیا میں زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے میرے ساتھ جنت میں جگہ دے گا۔ عمل تجھے کرنا ہے، محنت تجھے کرنا ہے،
دنیا میں تو جتنی زیادہ نفل نمازیں پڑھیں گا اتنا زیادہ قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کے قریب، اللہ کے رسول کی صحبت میں رہنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ نفل نمازوں کی ایک اور فضیلت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھے تو کچھ نمازیں گھروں میں بھی پڑھے، کیونکہ گھر میں نماز پڑھنے سے گھر میں خیر اور بھلائی آتی ہے۔ صحیح مسلم یہ روایت موجود ہے، گھر میں نماز پڑھنے سے برکت ہوتی بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ فرض نمازیں پڑھنا نہیں ہے، اس کا مطلب مرد کے لیے نفل نمازیں پڑھنے کی فضیلت ہے۔ مرد کے لیے تو گھر میں فرض نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، مسجد میں ہی وہ فرض نماز پڑھیں گے، لیکن نفل نمازیں جیسا کہ ہم ہر نماز میں سنت جو پڑھتے ہیں، نفل جو بھی پڑھتے ہیں، وہ نمازیں مرد بھی گھر میں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہ عمل تھا، لیکن آج ہمارے گھروں میں کوئی مرد گھر میں نماز پڑھتے ہی نہیں، کون سی بھی نفل نماز نہیں پڑھتے۔ گھر میں صرف عورت پڑھنا، مسجد میں صرف مرد پڑھنا۔ حالانکہ مسجد میں عورتیں بھی پڑھ سکتی، گھر میں مرد بھی پڑھ سکتا۔ کون سی نماز؟ مرد کے لیے گھر میں نفل نماز پڑھنا جائز ہے، عورت کے لیے فرض نماز مسجد میں بھی ہے اور گھر میں بھی جائز ہے۔ تو یہ ہمارے پاس الگ ہی مسئلہ ہے۔ گھر میں بولے تو عجیب دکھتا، مرد ہاں بھائی ہم کیسے نماز پڑھیں، نماز چھوڑ دیں گے، ہم ٹائم ہو گیا تو نماز چھوڑ دیں گے، کبھی نماز کو نہیں جائیں گے، گھر میں بیٹھ جائیں گے، مجبور ہے، بیمار ہے تو بھی ہم مسجد کو نہیں جا سکتے تو بھی نہیں جائیں گے، لیکن گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتے مرد حضرت۔ یہ غلط ہے، سنت نمازیں گھر میں پڑھنا چاہیے، جس کی وجہ سے گھروں میں برکت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہے، اے لوگو تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، کیونکہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے۔ دیکھو یہاں پر واضح ہو گئی حدیث، کیا؟ سوائے فرض کے، فرض کے علاوہ دوسری نمازیں پورے مرد گھر میں پڑھ سکتا ہے، پڑھنا چاہیے، جیسا کہ نمازیں پڑھنے سے فرشتے آتے ہیں، نماز پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نماز گھروں میں اگر پڑھیں گے، اکیلے کمرے میں پڑھیں گے تو ریاکاری دکھاوے کا بھی ہم لوگوں کو اندیشہ نہیں رہتا، ڈر نہیں رہتا، اس لیے نفل نمازیں گھر میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث ملتی ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں نماز پڑھتے تو اتنی نماز پڑھتے، اتنی لمبی نماز پڑھتے، پیروں میں ورم آ جاتا، پیر سوج جاتے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہے، اللہ کے رسول آپ کے تو اگلے پچھلے معاف ہے نا، گناہ پورے معاف ہے، آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھ رہے؟ اللہ کے رسول بولتے ہیں عائشہ جب اللہ تعالیٰ میرے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیا تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ تو اسے کیا معلوم ہوا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں دیکھ رہی ہے اللہ کے رسول لمبی نماز پڑھ رہے، تو کہاں یہ گھر میں ہے نماز، یہ مسجد میں پڑھے سو نماز نہیں ہوتی، یہ اللہ کے رسول گھر میں نماز پڑھے سو ہے، اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہی۔ تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا کہ مرد نفل نماز ہے، اور خاص طور سے تہجد کی نماز گھر میں پڑھے، گھر میں ہی پڑھے یہ نفل نمازیں۔ چلیے یہ نفل نمازوں کی چند فضیلتیں سننے کے بعد اب ہم لوگ اور بھی کچھ حدیثیں دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنا عمل کیا کرو جتنا تمہاری طاقت میں ہو، اللہ نہیں اکتاتا ثواب دینے میں مگر تم خود اکتا جاؤ گے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول کیا بول رہے کہ تم اتنا عمل کرو، یعنی کون سی بھی نماز پڑھنا ہے، کون سا بھی روزہ رکھنا ہے، کون سی بھی قرآن پڑھنا ہے، تو اتنا عمل کرو جتنا تمہاری طاقت ہے، طاقت سے زیادہ اپنی جان پہ ظلم کر کے مت پڑھو۔ اللہ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، اللہ کتنا تم پڑھے تو اتنا ثواب دیتا، لیکن تم خود تھک جاتے، اس لیے جتنی طاقت ہے اتنی کرو۔ اب اس کی ایک مثال بھی آگے آ رہی، دیکھو صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں رسی دیکھے، مسجد میں رسی لٹکی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے یہ رسی کیسی، یہ رسی کس نے لٹکایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا کہ یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا رسی باندھ لی مسجد میں۔ کیوں باندھی؟ کیونکہ جب وہ نماز پڑھتی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اس کو پیروں میں تکلیف ہوتی ہے، جب وہ تھک جاتی ہے، ٹھہرنے کی طاقت نہیں رہتی تو رسی پکڑ کے ٹھہر جاتی تھی۔ یعنی اتنی لمبی نماز پڑھتی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہ ٹھہرنے کی طاقت نہیں ہے تو رسی پکڑ لے کے ٹھہرتی لیکن نماز پڑھتی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تم چست ہو، اور جب تھک جائے تو بیٹھ جاؤ۔ تمہیں رسیاں پکڑ کے
دیواروں کو ٹیکا لے کے اور کوئی چیز لٹک کے اپنی جان پہ ظلم کرتے ہوئے تھک کے بھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون سی نمازوں کے بارے میں ہو رہی بات؟ نفل نمازوں کی۔ تھک جائے تو بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، مطلب اب میں تھک گیا نا، میں فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، نہیں چلتا۔ فرض نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن نفل نمازوں کے تعلق سے آیا کہ تم تھک گئے تو نفل نماز مت پڑھو۔ اور کیسی نماز؟ یہ ایسے رسیاں باندھ لے کے، یعنی اپنے جان پہ ظلم کرتے ہوئے رسیاں پکڑ کے، لٹک کے، لکڑیاں پکڑ کے آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہے، عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسی باندھ لی تھی۔ اور دوسری چیز یہ بھی معلوم ہے کہ اتنی لمبی نمازیں عورتیں بھی پڑھتی تھی، اتنا زیادہ شوق تھا کہ تھک گئے تو رسی پکڑ کے لٹکیں گے، ہر رسی ہاتھوں میں پکڑ کے ٹھہریں گے، لیکن نماز پڑھتے رہیں گے۔ ایسا جذبہ تھا صحابیات کا۔ تو چلیے ایک اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ نماز زیادہ محبوب ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ پڑھو، تھوڑی ہی پڑھو، ہمیشہ پڑھو۔ تہجد پڑھنے کی عادت ہے، 2 پڑھ رہے، 4 پڑھ رہے، 6 پڑھ رہے، 8 پڑھ رہے، تھوڑی ہی صحیح، لیکن ہمیشہ پڑھو۔ نہیں یاد آئے جب 20 پڑھ لیتے، 100 پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے، نہیں، ایسا نہیں۔ کون سا بھی عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ کرو، کنٹینیو کرو۔